آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے پہلے سبق عورتوں کا درجہ، جس کے مصنف ہیں اور شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی جدیدیت کے بانی مانے جاتے تھے اور جدت پسند تھے۔ آپ نے اس نظم کے اندر عورتوں کا درجہ کتنا اونچا ہے، کتنا عظیم درجہ ہے عورتوں کا، اور ہمیں عورتوں سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، یہ آپ نے بتایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ عورتیں عزت کے قابل ہیں، دنیا کی زینت ہے، دنیا میں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ سب عورتوں کے دم سے ہی ہے۔ اس لیے ہمیں عورتوں کی بے حرمتی اور عورتوں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ عورتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ نظم عورتوں کا درجہ کہ میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نظم کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اور دوسرے حصے کے اندر ہم جو ہماری نصابی کتاب کے سوالات ہیں ان کے جوابات کریں گے، جوابات حاصل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہماری نظم عورتوں کا درجہ کا پہلا حصہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے لکھتے ہیں الطاف حسین حالی، اور معاشرہ ہمارا ترقی یافتہ یا ہمارا ملک ترقی یافتہ بچوں تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری خواتین کی حالت اچھی ہو۔ اگر ہماری خواتین کی حالت اچھی نہیں ہوگی تو ہم چاہے کتنا بھی پڑھ لے لکھ لیں، کتنا ہی آگے بڑھ جائیں، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ قوموں کی ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری خواتین علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کر آگے بڑھیں۔ اگر خواتین پیچھے رہیں گی تو کوئی سی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہی چیزیں ساری کی ساری آپ کو الطاف حسین حالی نے عورتوں کا درجہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس نظم کی آپ کے سامنے بلند خوانی کیوں کروں گا اور آپ کو مختصر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں ہر اشعار کا الگ الگ آپ کے سامنے، ہر بند کا الگ الگ آپ کے سامنے تشریح کروں گا، خلاصہ کر کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کو میرے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے اور سمجھتے ہوئے چلنا ہے اس کو۔ تو شروع کرتے ہیں اپن۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں الطاف حسین حالی؟ زینت یعنی سجاوٹ، چمک، شوبھا۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی جو چہل پہل ہے وہ خواتین کے دم پر ہی ہے، عورتوں کے دم پر ہی ہے، اور وہ زینت ہوتی ہیں ملک کی، معاشرے کی زینت ہوتی ہیں اور عزت ہوتی ہیں قوموں کی، انہی کے دم سے ہیں۔ تو خواتین سے مخاطب الطاف حسین حالی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، تمہارے دم پر ہی قوم ہے، تمہارے دم پر ہی معاشرہ ہے، تمہارے دم پر ہی ملک ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ اس شعر میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم گھر کی شہزادیاں ہو۔ بچوں، جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ ہمارے گھروں کی شہزادیاں ہوتی ہیں، رونق رہتی ہے ان کے دم سے، چمک رہتی ہے، سجاوٹ، زینت رہتی ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں عورتوں کے درجے کے بارے میں الطاف حسین حالی کہ شہروں کی ہو آبادیاں، آباد ہیں شہر آپ کے دم سے، خواتین آپ کے دم سے شہر آزاد ہیں۔ لڑکیوں، تم گھروں کی شہزادیاں ہو۔ غمگین دلوں کی شادیاں، شادیاں یعنی خوشی، شاد ہوتا ہے، شاد کے معنی ہوتے ہیں بچوں خوش کے، اور شادی خوشی، اور شادیاں خوشی کی جمع خوشیاں۔ تو تم گھروں کی غمگین دلوں کی شادیاں ہو،
کہ آپ کے والدین کو جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے بھائی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو کتنا بھی غم ہو، کتنی ان کو تڑپ ہو رہی ہو، دکھ ہو رہا ہو، وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی ان کو خوشی مل جاتی ہے، ان کو ہنسی آ جاتی ہے۔ تو تم اپنے گھر والوں کے غمگین دلوں کی شادیاں ہو، ان کے لیے مسرت کے باعث ہو تم، اور دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ چاہے دکھ ہو کہ سکھ ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، وہ راحت تم سے ہی ہے۔ خواتین، تمہارے گھر والوں کو راحت تم سے ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں اپن۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن۔ غربت بچوں کہتے ہیں وطن سے دوری کو۔ جب وطن سے دوری ہوتی ہے تو اسے غربت کہا جاتا ہے۔ غریب وہی ہے، پیسوں سے غریب ہونا غریب نہیں ہے، جس کا وطن نہیں ہے، جو وطن سے دوری ہے۔ غریبی کے لیے بھی غربت کے معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر غربت کا استعمال کیا ہے وطن سے دوری کا۔ تو جب آپ وطن سے دور ہو، لیکن اگر آپ کے گھر کی خواتین آپ کے ساتھ ہیں، ماں بہن بیٹیاں ساتھ ہیں، آپ کا پریوار آپ کے ساتھ ہے، تو پھر وہ وطن سے دوری آپ کی وطن سے دوری نہیں ہوتی، وہ آپ کو غربت بھی، غیر ملک بھی اپنا ملک لگنے لگ جاتا ہے، وہاں بھی ہم راضی خوشی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر خواتین ساتھ نہیں ہو تو اپنا خود کا وطن بھی، خود کا چمن بھی ویرانہ لگنے لگتا ہے، ویرانہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تم بن ہے ویرانہ چمن۔ اگر تم ساتھ ہو تو غربت بھی وطن لگ رہا ہے اپنا، غیر ملک میں چلے جاؤ وہ بھی اپنا وطن لگ رہا ہے، اور تم ساتھ نہیں ہو تو جو ہمارا وطن ہے، جو ہمارا چمن ہے، وہ بھی ویرانہ لگ رہا ہے، وہ بھی اجاڑ لگ رہا ہے، اور وہاں بھی من نہیں لگ رہا ہے۔ اور پھر ہو دیس یا پردیس، چاہے دیس ہو یا پردیس ہو، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ حلاوت یعنی مٹھاس۔ حلاوت کسے کہتے ہیں بچوں؟ مٹھاس کو۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، ابھی آگے ساری چیزیں مشکل الفاظ وغیرہ آئیں گے اس کے اندر۔ تو جینے کی حلاوت، جینے کی مٹھاس تم ہی سے ہے۔ کس سے ہے؟ خواتین سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے۔ جینے کی خوشی، جینے کی مٹھاس انہی کے دم سے ہے۔ چاہے دیس ہو یا پردیس ہو، اگر دیس میں ہیں ہم اور اپنی خواتین ساتھ نہیں ہیں، ماں بہن بیٹیاں ساتھ نہیں ہیں، تو پھر وہ دیس بھی مزہ نہیں دے گا، دیس میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اور ہم ودیس میں ہوں، پردیس میں ہوں، اور وہاں ہماری ماں بہن بیٹیاں ساتھ ہیں، ہمارا پریوار ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم اس کو بھی اپنا ملک مان لیں گے، اپنے ملک کی طرح رہنے لگ جائیں گے، وہاں ہمیں خوشی ملے گی، ذرا سا ویرانہ اور اکیلا پن کا احساس نہیں ہوگا۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو۔ نیکی کی تم تصویر ہو، تصور ہو نیکی کا، پوری نیکی، ہر کام نیکی کی تم ہی کرتی ہو۔ اور عفت، عفت یعنی پاکیزگی، تم پاکیزہ ہو، پاکیزہ تدبیر ہو تم، کہ اگر ہم کوئی پاکیزہ چیز دیکھنا چاہیں، پاکیزہ چیز کی تدبیر کرنے چاہیں، تو خواتین کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی پاکیزہ وہ ہوتی ہیں، اتنی نیک وہ ہوتی ہیں۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، ملکوں کی زینت تم سے ہے۔ تو نیکی کی تصویر ہو اور عفت کی تدبیر ہو، پاکیزگی کی تدبیر ہو، مثال ہو آپ پاکیزگی کی، کہ مثالیں دی جائیں گی آپ کی۔ اور دین کی تم پاسباں، پاسباں یعنی حفاظت کرنے والا، گارڈ، سرکشا کوچ دین کا۔ تو تم دین کی گارڈ ہو، دین کی محافظ ہو، تم دین کی حفاظت کرتی ہو۔ دین کیا؟ مذہب۔ مذہب کی حفاظت کرنے والی کون ہے؟
خواتین، اگر خواتین اچھی تربیت دیں گی اپنے آنے والی نسلوں کو، ان کو دین کے بارے میں بتائیں گی، ان کو مذہب کے عقیدے کے بارے میں بتائیں گی کہ کیا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے، تو آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ تو وہ نسلیں کون سدھار رہا ہے؟ خواتین۔ دین کی پاسباں کون ہے؟ بچانے والا کون ہے دین کو؟ خواتین۔ اور ایمان سلامت تم سے ہے، اور ایمان کی سلامتی تم سے ہی ہے، تمہارے دم سے ہی ایمان سلامت ہے۔ اگر تم اچھی تربیت نہیں کرو گی، ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، اپنے بچوں میں ایسی تربیت نہیں دو گی کہ وہ ایمان کی حفاظت کریں، تو پھر ایمان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے یہ ذمہ داری خواتین کے اوپر ہی ہے، وہ دین کی پاسباں ہوتی ہیں، وہ دین کو بچانے والی ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا۔ فطرت، نیچر، ان کا قدرتی دیا ہوا تحفہ فطرت، تو تمہاری فطرت حیا ہے، حیا یعنی شرم، اور طینت تو بچے اس کا مطلب ہے طینت کا عادت، خصلت۔ تو طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا اور طینت میں ہے مہر و وفا۔ مہر یعنی ہوتا ہے بچوں وفاداری کا جذبہ۔ وفا اور مہر یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی معنی والے الگ الگ شکل والے الفاظ، ان کی شکلیں الگ الگ ہوگی، آواز الگ الگ ہوگی، لیکن معنی ان کے ایک ہی ہوں گے۔ مہر یعنی بھی وفاداری، اور وفا یعنی بھی وفاداری، تو دونوں کے معنی ایک ہے۔ تو تمہاری عادت کے اندر تمہاری فطرت حیا ہے، اور تمہاری عادت کے اندر وفاداری ہے، وفادار ہوتی ہیں عورتیں۔ اور گھٹی میں ہے صبر و رضا۔ صبر و رضا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مہر و وفا ایک دوسرے کے مترادف ہے، اور جو ہیں صبر و رضا یہ بھی ایک دوسرے کے مترادف ہی ہیں۔ صبر یعنی صبر کرنا، مان جانا، اور رضا یعنی بھی کسی بات کو مان لینا، رضامندی اپنی دے دینا۔ تو گھٹی میں ہے، گھٹی مطلب بھرا ہوا ہے ان کے من کے اندر کے، نکلے گا نہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اس گھٹی کے حساب سے ہی اس کا برتاؤ رہتا ہے، کہ اس کو یہ بات اس کی گھٹی میں دے دی گئی ہے۔ تو یہ محاورہ ہے گھٹی میں ہونا۔ تو عورتوں کی گھٹی میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حیا کی پابند ہیں، صبر کرتی ہیں، رضامند رہتی ہیں ہر چیز کے اندر، اور وفاداری ان کی عادت ہوتی ہے۔ انسان عبارت تم سے ہے، اور انسان کی عبارت، جس کو انسان کہا جائے گا، سچی انسانیت، وہ عورتوں کے اندر ہی ہیں، وہ خواتین کے اندر ہی ملتی ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، مونس ہے دوست، مونس یعنی دوست، غم بانٹنے والی، درد بانٹنے والی۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے۔ تم اپنے شوہروں کی، اپنے خاوندوں کی، خاوند شوہر، آپ ان کی مونس ہو، ان کا درد بانٹنے والی ہو، ان کے ساتھی ہو، ان سے محبت کرنے والی ہو، اور غم خوار، غم بانٹنے والی، غم کم کرنے والی، دکھ درد بانٹنے والی، اپنے بیٹوں کے، فرزند یعنی بیٹے، اپنے بیٹوں کے دکھ درد بانٹ لیتی ہو، اور اپنے شوہر کا ہر پریشانی کے اندر، ہر مشکل میں ساتھ دیتی ہو، اس کا ساتھی بن کر کھڑی رہتی ہو۔ تم من ہے گھر ویران سب، اور تمہارے بغیر گھر ویرانہ ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں لگتا۔ عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں
तभी घर आबाद रहता है, उनके अलावा वो घर वीरान रहता है। घर भर में बरकत तुमसे है, और जो घर की बरकत होती है, घर में जो रहमत बरसती है, वो ख़वातीन के दम पर ही है, ख़वातीन की वजह से ही बरकत रहती है घर के अंदर। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। तो तुम आस हो बीमार की, बीमार तुम्हें देख के आस रखता है, वो सही होने की ख्वाहिश रखता है, तुम्हारी वजह से ही बीमार अच्छा हो जाता है। और बेकार की, जिसको कोई काम नहीं है, काम छूट गया हो या काम नहीं हो, तो तुम उसको ढारस बनाती हो, उसको ताकत देती हो, तुम भरोसा दिलाती हो कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, काम मिल जाएगा। तो ढारस हो तुम बेकार की, और दौलत हो तुम नादार की। नादार जिसका कुछ नहीं है, नादार, दार बनाए बच्चों मालिक से, जो किसी चीज का, जैसे मालदार जिसके पास माल हो, इज्जतदार जिसके पास इज्जत हो, तो वो दार। और नादार जिसके पास कुछ नहीं हो, तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसकी तुम दौलत तुम हो। अगर ख़वातीन उसके साथ है, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन उसके साथ है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो सारी दौलत उसके पास है, फिर दौलत नहीं होने का गम नहीं है। और उसरत यानी होता है बच्चों तंगी, गरीबी, तंग हाली, तंग दस्ती। और इशरत यानी होता है खुशहाली। तो अगर ख़वातीन साथ में है तो उसरत, तंग दस्ती, तंग हाली में भी, गरीबी में भी खुशहाल रह सकता है इंसान, खुशहाली रहती है। तो ये थी बच्चों नज़्म औरतों का दर्जा का बुलंद ख्वानी जो मैंने आपके सामने की। अब हम तशरीह करते हैं इसकी बंद लेके अलग अलग। आपको अपनी कॉपी रखनी है साथ में, और कॉपी के अंदर इसको नोट करते रहना है। पहला हमारा शेर है, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, वो यहाँ पर मुखातिब हैं और आवाज़ दे रहे हैं। किसे आवाज़ दे रहे हैं? ए माओ बहनों बेटियों। जब आवाज़ देते हैं बच्चों, तो सामने तुम्हें ये एक अलामत नज़र आ रही होगी, ये देखो आप, है कि नज़र आ रही है? ये अलामत, इस अलामत का नाम है नदाइया फजाइया। क्या नाम है इस अलामत का? निदाइया फजाइया। जब किसी को हम आवाज़ लगाते हैं, किसी की को ज़ोर से कुछ बोलते हैं, और या फिर कोई तारीफ़ करते हैं, शाबाशी वगैरह देते हैं, या डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तब उसके बाद हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इस अलामत, वो शब्द लगेंगे, हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जो हमें लिखना है, ये अलामत लगाएंगे नदाइया फजाइया की, उसके बाद रुकेंगे, और रुकने के बाद हम आगे अपनी बात शुरू करेंगे। तो जो मुखातिब आवाज़ लगा रहे हैं, ए माओ, तो देखो आप अलामत लगा रखी है नदाइया फजाइया की, और उसके बाद बहनों, फिर बहनों से मुखातिब है, फिर बेटियों से मुखातिब है, ए माओ बहनों बेटियों। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप मुखातिब हो गए, और फिर कह रहे हैं दुनिया की जीनत तुमसे है। वो बता रहे हैं माओ बहनों बेटियों को, जीनत यानी चमक, सजावट। दुनिया की सजावट किसके दम पर है? ये जो दुनिया हमें दिख रही है चमकदार, ये किसकी वजह से चमकदार है? किसकी वजह से हम रंग और रूप दिख रहे हैं दुनिया के अंदर? माओ बहनों और बेटियों की वजह से। और मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुम ही से है। तुम ही के दम पर मुल्क आबाद है, बस्तियां आबाद हैं। अगर ख़वातीन ना हो, ख़वातीन इसको आबाद नहीं करें, इस सजाए सवारे नहीं, तो फिर ये रौनक की चमक नज़र नहीं आती, ये रंगत नज़र नहीं आती। सबक का हवाला दे रखा है यहाँ पर। नज़्म औरतों का दर्जा हमारी दरसी किताब जान पहचान से ली गई है। इस नज़्म के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। हाली ने इसमें औरतों के बुलंद दर्जे को बताया है और औरतों की इज्जत करने का पैगाम दिया है। हवाला या सयाक़ व सबाक़ तब पूछा जाता है जब आपसे इम्तिहान के अंदर सवाल दे दिया जाए कि इस शेर का खुलासा मैं सयाक़ व सबाक़ कीजिए।
اگر آپ کے امتحان میں اس طرح سے لکھا ہوا آتا ہے تو آپ کو پھر سیاق و سباق ایسے لکھنا ہے. سیاق و سباق کے اندر آپ کو کہاں سے لیا گیا ہے سبق اس کا بیورا دینا ہوتا ہے, سبق کا نام کیا ہے, سبق کا کس نے لکھا ہے, شاعر کون ہے, اور کس موضوع کے اوپر لکھا گیا ہے, شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو حوالہ کے اندر اور سیاق و سباق کے اندر دینی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے. اگر امتحان میں سیاق و سباق آپ سے نہ پوچھا جائے اور صرف تشریح ہی کروا لی جائے کہ اس کو سمجھاؤ کہ اس شعر میں کیا کہا جائے, کیا کہہ رہا ہے شاعر, تو آپ سمجھا دو گے, صرف اس کا خلاصہ دے دو گے شاعر کا. تو اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر, کس کا ہے, علامہ مولانا الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے. اور اس شعر میں حالی فرما رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, دنیا اور قوم کی عزت و وقار تم سے ہی ہے, اور تم ہی ملکوں کی رونق ہو. تمہارے دم پر ہی ملکوں کی رونق ہے, تمہاری وجہ سے ہی چمکدار ہے, روشن ہے. اگر تم نہیں ہو تو یہ ایسا نہیں ہو جیسا یہ اب حالات میں موجود ہے. یہ ہے ہمارا پہلے شعر کا خلاصہ, پہلے شعر کی تشریح. اگلے شعر پر آتے ہیں ہم. تم گھر کی ہو شہزادیاں, شہروں کی ہو آبادیاں, غمگین دلوں کی شادیاں, دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو, حالی کہہ رہے ہیں خواتین کے لیے کہ اے خواتین تم گھر کی شہزادیاں ہو. میں نے ابھی آپ کو بتایا شہزادیاں کیا ہے, شہزادی کی جمع, شہزادی ایک واحد, اور شہزادیاں سبھی کو مخاطب ہے, سبھی کو کہہ رہی ہیں, سبھی اپنے ماں باپ کی شہزادیاں ہیں, تو سبھی کو مخاطب ہیں, تو سب کو شہزادیاں. آبادی آبادیاں, شادی شادیاں, شادی واحد اور شادیاں جمع. شادی یعنی خوشی, شاد یعنی خوش ہونا, شادی خوشی, اور شادیاں ایک سے زیادہ خوشیاں. تو تم اپنے گھر کی شہزادیاں ہو. کس کی شہزادیاں ہو؟ اپنے گھر کی, اپنے والدین کی, اپنے بھائیوں کی آپ شہزادیاں ہو, اور شہروں کی آبادیاں ہو. آپ کی وجہ سے ہی شہر آباد ہیں. آبادیاں مطلب سنکھیا بڑھانا نہیں ہے ہمارا معنی یہاں پر. یہاں معنی ہے کہ شہر آپ کے دم پر آباد ہیں, بسے ہوئے ہیں, خوشحال ہیں, آپ کے دم پر ہی آباد ہیں. اور غمگین دلوں کی شادیاں, جو دل غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, دکھ میں ہیں, پریشانی کے اندر ہیں, وہ آپ ان کی خوشیاں ہو, وہ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں, ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے. تو غمگین دلوں کی شادیاں اور دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے. کتنی پریشانی ہو, کتنا ہی کسی طرح کا پریشانی سر پر آ کر پڑی ہو, لیکن اس کے اندر جب ہم اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے دل کو راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. اس کی تشریح ہے. اس شعر میں حالی فرماتے ہیں کہ اے خواتین تم گھروں کی شہزادیاں ہو, اور یہ شہر تمہارے دم پر ہی آباد ہیں. آپ گھروں کی شہزادیاں ہو, اور یہ شہر جو ہیں آپ کے دم پر ہی آباد ہیں, آپ سے ہی آباد ہیں. تمہیں دیکھ کر غمگین دل بھی خوش ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہو. جب آپ کو دیکھا جاتا ہے تو جو دکھ ہے, پریشانی ہے, تھکاوٹ ہے, وہ سب دور ہو جاتی ہے, اور چہرے پر خوشیاں آ جاتی ہیں. شادی میں نے بھی آپ کو بتایا, خوشی. آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف. تم ہو تو غربت ہے وطن, تم بن ہے ویرا نا چمن, ہو دیس یا پردیس, جینے کی حلاوت تم سے ہے. تم ہو تو غربت, غربت میں نے ابھی آپ کو بتایا غیر ملک, جہاں پر وطن سے یا گھر سے دوری, جب ہم باہر رہتے ہیں وطن سے تو ہم غربت میں ہوتے ہیں. تو جب غربت میں ہیں تو دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے دور ہیں, پریشان رہتے ہیں, تڑپتے ہیں گھر جانے کے لیے. لیکن اگر خواتین ساتھ میں ہو تو وہ حالت نہیں ہوتی جو اکیلے کے اندر ہوتی ہے. تو غربت کے اندر, جب غربت میں وطن سے دوری ہے تو خواتین کے ساتھ دوسرا ملک بھی, غیر ملک بھی ہمیں اپنا ملک لگنے لگتا ہے, اپنا وطن لگنے لگتا ہے. تو وہ ملک بھی آباد ہو جاتا ہے خواتین کی وجہ سے. اور تم بن ہے ویرا نا چمن, اور اگر خواتین ساتھ میں نہیں ہیں تو خود کا وطن بھی ویرانہ لگنے لگتا ہے, خود کا چمن بھی ویرانہ لگنے لگتا ہے. دیکھو آپ, خواتین کی وجہ سے ہی غیر ملک اپنا لگ رہا ہے, اور اگر اپنے ملک میں خواتین ساتھ نہیں ہیں, وہاں بہن بیٹیاں ساتھ نہیں ہیں, تو اپنا ملک بھی پرایا لگ رہا ہے, اپنا ملک بھی ہمیں مزہ نہیں آ رہا, رہنے کا من نہیں کرتا. اور چاہے دیس ہو یا پردیس ہو, ہم کہیں بھی رہیں, چاہے دیس میں رہیں یا پردیس میں رہیں, پردیس دیس سے باہر, ودیس,
تو چاہے دیس میں رہیں یا پردیس میں رہیں، جینے کی حلاوت تم ہی سے ہے، جینے کی مٹھاس کس سے ہے؟ خواتین سے۔ حلاوت یعنی مٹھاس، جینے کی مٹھاس، جینے کا مزہ خواتین کے ساتھ ہی ہے۔ خواتین ودیس کو بھی دیس بنا دیتی ہیں اور ان کی وجہ سے دیس بھی ویرانہ لگنے لگتا ہے۔ تو ہم چاہے کہیں بھی رہیں، اگر ہماری ماں بہن بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں تو جینے کی مزہ اسی کے اندر ہے، جینے کی مٹھاس ان کے ساتھ رہنے کے اندر ہی ہے۔ دیکھیے آپ اس شعر میں حالی فرما رہے ہیں کہ اگر خواتین ساتھ میں ہوں تو غیر ملک بھی اپنا وطن لگتا ہے، اور اگر خواتین ساتھ نہ ہوں تو اپنا وطن بھی ویرانہ لگتا ہے۔ خواتین ساتھ میں ہوں تو غیر ملک بھی اپنا وطن لگتا ہے، اور اگر ساتھ نہ ہو تو اپنا وطن بھی ویرانہ لگتا ہے، غیر ملک لگتا ہے۔ چاہے دیس ہو یا پردیس ہو، جینے کا مزہ ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ہی ہے۔ جو جینے کی مٹھاس ہے وہ انہی کے ساتھ ہے، ان کے بغیر مزہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو۔ تم نیکی کی تصویر ہو، بہت نیک ہو تم کہ تمہیں دیکھ کر مثالیں دی جاتی ہیں۔ عفت یعنی پاکیزگی، عفت یعنی پاکیزگی، پرہیزگاری، آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کوشش ہو آپ، تدبیر ہو پاکیزگی کی، اور خوب نیک ہو آپ خواتین۔ ہو دین کی تم پاسباں، پاسباں یعنی حفاظت کرنے والی، گارڈ، محافظ، آپ دین کی حفاظت کرنے والی ہو، اور دین یعنی مذہب، آپ دین کی مذہب کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایمان سلامت تم سے ہے، اور جو ایمان کی سلامتی ہے وہ خواتین کے دم سے ہی ہے۔ خواتین چاہیں تو بہت اعلیٰ درجے تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں، بہت اونچائی تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا جانا چاہیے، بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ جب مرد تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف ایک گھر تک محدود رہتا ہے، جبکہ لڑکیاں اگر تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ کئی پیڑھیوں تک آگے سنوار دیتی ہیں، اور 3 گھروں کو وہ سنبھالتی ہیں، 3 گھروں کو آباد کر دیتی ہیں۔ تو عورتوں کی تعلیم کے اوپر خوب دھیان دینا چاہیے، تربیت کے اوپر خوب دھیان دینا چاہیے، اچھی تربیت ان کی کرنی چاہیے، کیونکہ جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری خواتین کے اوپر ہی رہتی ہے۔ مرد جو ہے اتنی اچھی تربیت نہیں کر سکتے جتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کی خواتین کر سکتی ہیں۔ وہ ان کو سکھائیں گی، پڑھائیں گی، آگے بڑھنے کی ترغیب دیں گی، اور پھر اس سے ایمان سلامت رہے گا، دین کی حفاظت ہوگی۔ تو دین کی محافظ مولانا الطاف حسین حالی نے کسے بتایا ہے؟ خواتین کو۔ دین کی پاسباں، تم دین کی پاسباں ہو، اور ایمان تمہارے دم سے ہی سلامت ہے۔ اس کا خلاصہ دیکھو، اس شعر میں حالی فرما رہے ہیں کہ اے خواتین، تم نیک اور پاکیزہ ہو اور تمہیں دین کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تم نیک ہو، تم پاکیزہ ہو، اور تم ہی دین کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تمہارے دم پر ہی ایمان سلامت رہتا ہے، تمہاری کوششوں کی بدولت ہی، تمہاری جستجو کی بدولت ہی ایمان سلامت ہے، ایمان کے اندر زندگی ہے، ایمان میں تازگی ہے۔ آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا۔ فطرت تمہاری ہے وہ حیا، فطرت یعنی ہوتا ہے بچوں نیچر، جو قدرتی دیا ہوا انداز ہوتا ہے وہ ہماری فطرت ہوتی ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ تو عورت کی فطرت میں ہی حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے آنکھوں کے اندر عورتوں کے، بچپن سے ہی وہ حیا کی پاسبان ہوتی ہیں۔ تو ان کی فطرت میں قدرتی خدا نے ان کے اندر دے دیا ہے، اللہ نے ان کے دل میں دے دیا ہے حیا کا جذبہ، اور پھر طینت میں ہے مہر و وفا، ان کی عادت میں، طینت یعنی عادت، خصلت، سرشت، تو ان کی خصلت میں، ان کے کرنے کی عادت میں ڈال دیا ہے کہ وہ وفادار ہوں گی، وفا کریں گی۔ وہ مہر و وفا، محبت اور وفاداری، محبت اور وفاداری۔ تو مہر و وفا ان کی عادت کے اندر ہے، اور ان کی فطرت میں حیا ہے۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، گھٹی میں ہونا محاورہ دیا گیا ہے یہاں پر، اس کا معنی ہے فطرت میں شامل ہونا، ان کے اندر جذبات میں شامل ہونا کہ وہ رضامندی کے اوپر آ جاتی ہیں، ہر بات کی رضامند ہو جاتی ہیں، اور ہر بات کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور صبر کر لیتی ہیں۔
صبر کا مادہ بہت زبردست ہوتا ہے خواتین کے اندر کہ ان کو چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی مشکلات آ جائے، جیسے چاہے جیسے حالات میں ان کو رکھا جائے، وہ ہر حالات کے اندر صبر کر لیتی ہیں، مان جاتی ہیں اور پریشان نہیں کرتی. تو ان کی گھٹی میں ہے صبر کرنا، صبر و رضا. اور عبارت، تعبیر، مثال، عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں، لکھی ہوئی تحریر کو بھی کہتے ہیں. تو انسان عبارت یعنی انسان کی تعبیر جو ہے، انسانیت کی تعبیر جو ہے، سچا انسان کس کو کہا جائیں گے؟ یہ عبارت خواتین کے دم سے ہی ہے، خواتین کی وجہ سے ہی انسانیت زندہ ہے. اور گھٹی میں ہے صبر و رضا، ان کی گھٹی کے اندر صبر اور رضا ہے، رضامندی ہے، وہ مان لیتی ہیں ہر چیز کو. تو اس کا دیکھتے ہیں ہم یہاں پر. اس شعر میں حالی فرما رہے ہیں کہ شرم خواتین کی فطرت میں ہے، محبت اور وفاداری ان کی عادت میں ہے، عادت ہوتی ہے، اور صبر کی بچپن سے ہی پیروکار ہوتی ہیں. کسی بھی حال میں اس کو رکھ لو، خواتین کو، بچیوں کو، وہ ان حالات کے اندر رہ لیتی ہیں، صبر کرنے لگ جاتی ہیں. اور انسانی وجود خواتین کی وجہ سے ہی ہے، جو انسانی وجود ہے، ہمارا وجود ہے، وہ خواتین کی وجہ سے ہی زندہ ہے، خواتین کی وجہ سے ہی بقا ہے. آگے آتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف کہ مونس ہو خاوندوں کی تم. مونس یعنی محبت کرنے والا، دوست، ساتھی. مؤنث ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم. غمخوار، غم بانٹنے والی، غمخوار، غم بانٹنے والا، ہمدرد. تو خاوندوں سے، اپنے شوہروں سے تم محبت کرنے والی ہو، ان کو ساتھ دینے والی ہو، اور اپنے بیٹوں کا تم غم بانٹتی ہو، ان کی ہمدرد ہو. پریشانیوں کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑتی، ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہو، کندھے سے کندھا ملا کر ان کو ڈھارس بناتی ہو. تم بن ہے گھر ویران سب، اور تمہارے بغیر پورا گھر، سارا گھر ویران نظر آتا ہے، ویرانہ نظر آتا ہے، کہیں بھی آبادی نظر نہیں آتی. گھر بھر میں برکت تم سے ہے، اور گھر بھر میں برکت خواتین تمہاری وجہ سے ہی ہے. جو برکت ہے گھر کے اندر، اگر خواتین گھر میں نہ ہو تو برکت بھی نہ ہو، چلی جائے گھر سے برکت. اس شعر میں حالی خواتین سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خواتین، تم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو اور اپنے بیٹوں کے غم کو بانٹتی ہو. گھروں میں برکت تمہاری وجہ سے رہتی ہے، اور تم بن گھر ویران سا ہو جاتا ہے. گھروں میں جو برکت ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی ہے، اور تمہارے بغیر گھر میں مزہ نہیں آتا، گھر میں دل نہیں لگتا، گھر ویران سا نظر آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تم آس ہو بیمار کی. آس یعنی امید. آس یعنی کیا ہوتا ہے؟ امید. تو تم بیمار کی امید ہو، تمہیں دیکھ کر بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اندر امید جاگ جاتی ہے، جینے کی طلب جاگ جاتی ہے. ڈھارس ہو تم بیکار کی. ڈھارس ہو تم، ڈھارس یعنی دلاسا. تم اس کو دلاسا دلاتی ہو. کسے؟ بیکار کو. بیکار کون ہے؟ جس کے پاس کوئی کام نہ ہو، کوئی کام نہیں ہو، پریشان ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، روزگار نہیں ہے، تو تم اس کو ڈھارس دلاتی ہو کہ کوئی بات نہیں، آج روزگار نہیں ہے تو کل ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی ہے، اس کو حوصلہ دلاتی ہو. دولت ہو تم نادار کی. اور دولت ہو تم نادار، وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. نادار، مفلس، غریب، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نادار بنا ہے دار سے، نادار جس کے پاس کوئی دار نہیں ہے، اور دار جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مالدار، جس کے پاس عزت ہوتا ہے وہ عزت دار یعنی مالک. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نادار. تو تم نادار کی دولت ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اگر خواتین ہیں، اس کے ساتھ ماں، بہن اور بیٹیاں ہیں، تو اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ دولت مند ہے، دنیا کے سب سے بڑا دولت مند ہے وہ. نادار کی دولت ہو تم، نادار کی. اور اسرت میں عشرت تم سے ہے. اسرت یعنی تنگ دستی، غریبی، اور عشرت یعنی آرام، خوشحالی. تو اے خواتین، تم نادار کی دولت ہو، جس کے پاس کچھ نہیں، اس کی دولت تم ہی ہو، اور تمہارے دم پر ہی غریبی کے اندر بھی، مفلسی کے اندر بھی، تنگ دستی اور تنگ حالی کے اندر بھی خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے. خوشحال گھر کو تم بنا دیتی ہو. اسرت میں عشرت تم سے ہے. تو تنگ دستی میں، غریبی میں خوشحالی تمہارے دم سے ہی ہے. اس کی تشریح دیکھیے. اس شعر میں حالی فرماتے ہیں کہ خواتین، تمہیں بیمار کی امید ہو، اور جس کا کوئی کام نہیں بنتا،
उसको तुम ही ढाढ़स बनाती हो। तुम गरीब की दौलत हो और गरीबी और तंग दस्ती में भी तुम्हारे दम से ही खुशहाली रहती है। गरीबी में ही तुम्हारे दम से खुशहाली रहती है। तो ये था बच्चों हमारे नज़्म का खुलासा और नज़्म औरतों का दर्जा, जिसके अंदर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तरह तरह की मिसालें दे देकर हमें समझाने की कोशिश की है कि औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा है, औरतों का दर्जा बहुत अजीम है। हमें उनकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, जितना हो सके उतनी उनकी ताज़ीम करनी चाहिए। और जो दुनिया की खुशहालियाँ हैं वो औरतों के दम से ही है। जो ख़वातीन हैं उन्हीं के दम से सारी खुशहालियाँ हैं, उन्हीं के दम से सारी रौनकें हैं। तो हमेशा उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी तालीम और तरबियत का बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए, आराम देना चाहिए उनको, और सुकून बांटने वाली हैं उनको भी सुकून देने की कोशिश करनी चाहिए। ये था बच्चों हमारा सबक नज़्म औरतों का दर्जा, ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। सबक के अगले हिस्से के अंदर हम इसके जो सवालात दिए गए हैं आपकी दरसी किताब में उनको हल करने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे। अगले हिस्से तक आप इंतज़ार कीजिए, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।